بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ میں التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ درس نظامی سے ریلیٹڈ کوئی بھی نئی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو فوراً اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو جی ناظرین، آج ہم ایک اور نئی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ہاں درجہ ثانیہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے، عربی ادب کی کتاب المحادثۃ العربیہ۔ تو اس سے پہلے ہم طریقہ جدیدہ بھی کتاب لے کر چل رہے ہیں جو کہ درجہ اولیٰ کے اندر ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے۔ وہ بھی بہت زبردست کتاب ہے، عربی بول چال میں بندے کو بہت ہی مدد دیتی ہے۔ تو یہ کتاب بھی بہت زبردست ہے۔ وہ کتاب چونکہ ابتدائی ہے تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، آخر کے اندر بڑے بڑے بھی آتے ہیں، لیکن یہ جو کتاب ہے المحادثۃ العربیہ تو اس کے اندر بڑی بڑی سٹوریز بھی ہیں، پوری پوری کہانیاں ہیں عربی کے اندر۔ تو ان کتابوں کو بندہ جب پڑھتا ہے تو ان کا فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ بندے کو ترجمہ کرنے کے اندر مہارت مل جاتی ہے، مہارت حاصل ہوتی ہے کہ ترجمہ کیسے کرنا ہے، صیغوں کو کیسے پہچاننا ہے، عربی عبارت کے اندر بھی کافی بندے کو مدد ملتی ہے۔ تو کافی زیادہ اس کے فوائد ہیں، جتنی بندہ اس پر محنت زیادہ کرے گا تو اسی پر آپ اجرا کریں گے تو آپ کو اجرا کا بھی فائدہ ملے گا، اس پر آپ ترجمے کے حساب سے مدد کریں گے تو آپ کو ترجمے میں بھی مہارت ملے گی۔ تو بہرحال اس کا فائدہ ضرور ہے، چاہے وہ ترجمے کے لحاظ سے ہو، عربی عبارت کے لحاظ سے ہو۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پہلا سبق ہے انا، یعنی ضمیر کے متعلق، یعنی انا جو واحد متکلم کی ضمیر ہے تو اس کے اندر سارے صیغے واحد متکلم کے آئیں گے اور دیگر الفاظ وغیرہ ہمیں سکھائے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں انا احترم والدی و اخوتی الکبار، میں احترام کرتا ہوں اپنے والد گرامی کا اور بڑے بھائیوں کا، میں بڑے بھائیوں کا بھی احترام کرتا ہوں، ادب کرتا ہوں، اور اپنے والدین کا، خصوصاً والد گرامی کا جو یہاں پر انہوں نے ذکر کیا۔ اور آگے چھوٹوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں وَأَعْطِفُ عَلَىٰ إِخْوَتِي الصِّغَارِ، اور میں شفقت کرتا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں پر، ٹھیک ہے، صغر سے صغار یہ جمع ہے، تو میں چھوٹے بھائیوں پر شفقت کرتا ہوں۔ جس طرح کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت ہم پر دراز کرے، تو عاطفت مطلب شفقت والا سایہ، تو یہاں پر بھی عاطف واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور پیچھے احترم تھا تو یہ اجتانب، ٹھیک ہے، واحد متکلم کا۔ آگے کہتے ہیں انا احسن الی الفقیر البائس، میں فقیر کے ساتھ، کون سا فقیر؟ البائس یعنی حاجت مند، یعنی فقیر بھی ہے اور اس کو حاجت بھی ہے، تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ احسن، میں بھلائی کرتا ہوں، احسان کرتا ہوں، ولا اسیء الی انسان، اور میں برا سلوک نہیں کرتا، الی انسان، اب انسان پر جو تنوین ہے نون پر تو یہ تقلیل کے معنی میں آپ لیں گے تو زبردست معنی بنے گا، اور میں کسی بھی انسان کے ساتھ یا کسی ایک بھی انسان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا، سب کے ساتھ میں اچھا ہی سلوک کرتا ہوں۔ اب یہ تقلیل جو میں نے ابھی عرض کیا نا کہ نون تقلیل کے لیے ہے یا تکسیر کے لیے آئے گی یا جہاں بھی، تو یہ آپ جب بلاغت پڑھیں گے نا، ہو سکتا ہے دروس البلاغہ پڑھ رہے ہوں، اسی طرح آگے تلخیص المفتاح اور دیگر بڑی بکس جب آپ بلاغت کی پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو بہت زیادہ یہ فنی باتیں سیکھنے کو ملیں گی کہ تنوین جس طرح میں نے عرض کیا، اور بھی طرح طرح کے وہاں پر آپ کو الفاظ ملیں گے، جملے ملیں گے کہ کیسے اس کو بدلیں گے تو ترجمہ کیسے بدل جائے گا، تو یہ کیسی یہ فصاحت و بلاغت استعمال کی جاتی ہے۔ تو جتنی آپ محنت کرتے جائیں گے درس نظامی کے اندر آپ کو بہت کچھ ملتا جائے گا۔ آگے کہتے ہیں انا اؤدی عملی باتقان، میں اپنا کام ادا کرتا ہوں، پورا کرتا ہوں، کیسے؟ باتقان، مہارت کے ساتھ، یعنی میں اپنا کام مہارت کے ساتھ کرتا ہوں۔ ولا اؤخر عمل اليوم الى الغد، کہتے ہیں اور میں مؤخر نہیں کرتا، ڈیلے نہیں کرتا اپنے آج کے کام کو الى الغد، کل کے کام پر، یعنی جو آج کام ہے اس کو آج ہی کرتا ہوں، کل پر نہیں چھوڑتا، جیسا کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کام کو کل پر نہیں چھوڑتا، کہ آج کے جو کام ہیں وہ آج، مطلب جو کام مجھے کرنے والے ہیں وہ میں آج بہت مشکل سے ان کو پورا کرتا ہوں، تو اگر ان میں سے بھی چھوڑ کر کل پر چھوڑ دوں گا
تو کل کے کام اور ساتھ میں پیچھے جو چھوڑا ہوا، تو یہ 2 دن والے کام 1 دن میں پھر میں کیسے کروں گا؟ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ میں روزانہ کے کام روزانہ کرتا ہوں۔ یہ بہت زبردست ایک وظیفہ سمجھ لیں کہ جس نے اس کو اپنایا ہے تو اس کا لطف اسی کو پتہ ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ انا العب فی وقت اللعب، اور میں کھیل کے وقت کھیلتا ہوں۔ اب کھیل کون سا مراد ہے یہاں پر؟ شرعی کھیل، یعنی جن کی اسلام نے اجازت دی ہے، جن سے منع نہیں کیا، یا جن کے بارے میں کوئی کراہت یا کوئی ناجائز ہونے والا معاملہ نہیں ہے، تو ایسے ہی کھیل ہمیں بھی اگر وقت ملے تو ضرور کھیلنے چاہیے کہ صحت بھی بحال رہتی ہے اور بندے کو ذہنی لحاظ سے بھی سکون ملتا ہے۔ تو جائز طریقے پر بندے کو وقت نکالنا چاہیے، خصوصاً عصر کے بعد۔ تو یہاں پر بھی جو یہاں کھیل مراد ہے وہ جائز کھیل مراد ہے۔ وَأَعْمَلُ فِي وَقْتِ الْعَمَلِ، اور میں کام کے وقت کام کرتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ کھیلنے کا وقت ہے تو میں پڑھ رہا ہوں اور جب پڑھنے کا وقت ہے میں کھیل رہا ہوں، نہ جو میں نے ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہے، شیڈول جدول وغیرہ سیٹ کیا ہوا ہے، اسی کے مطابق میں چلتا ہوں۔ آگے بہت زبردست ہمیں ایک اور سلیقہ سکھایا جا رہا ہے اور اپنا وہ طریقہ کار بیان کر رہا ہے کہ انا نظیف الملابس حسن الہندامی، میں ملابس کو صاف رکھتا ہوں، یعنی کپڑوں کو، جو میرا لباس ہے، ڈریس ہے، میں اس کو صاف ستھرا رکھتا ہوں، پاکیزہ رکھتا ہوں، اچھی ترتیب کے ساتھ۔ حسن الہندامی، اچھی ترتیب کے ساتھ، یعنی ایک میرا جدول ہے کپڑوں کے حوالے سے بھی، کس طرح کپڑوں کو رکھنا ہے، کس طرح پہننا ہے، استری کرنا ہے، نہیں کرنا، تو یہ سارے معاملات میں بھی یہاں پر بھی ایک سلیقے کے ساتھ کرتا ہوں۔ آگے ایک اور ہمیں ایک بہت ایٹیٹیوڈ سمجھایا جا رہا ہے، کہتے ہیں انا لا اکذب اذا سئلت، جب بھی مجھ سے سوال کیا جاتا ہے، سئلت، ٹھیک ہے، واحد متکلم کا مجہول کا صیغہ ہے، جب بھی مجھ سے سوال کیا جاتا ہے میں اس کے جواب میں، سوال کے جواب میں لا اکذب، جھوٹ نہیں بولتا۔ اب جھوٹ کیوں نہیں بولتا؟ اس کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اب اگر لأن لا میں جو علت ہے، یہاں سے اس کی علت بیان کریں گے۔ کہتے ہیں لأن الکذاب یکرہہ الناس، کہتے ہیں اس لیے کہ جو کذاب ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے، اب کذاب یہ مبالغے کا صیغہ بھی آپ مراد لے سکتے ہیں، یعنی جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو لوگ پسند نہیں کرتے، اس کو مکروہ جانتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں اور نقصان کیا ہے؟ کہتے ہیں وَيُعَاقِبُهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت اس کا مواخذہ، اس کی پکڑ فرماتا ہے، اس کو عذاب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ فرمائے، خصوصاً گناہ کذب، جو جھوٹ والا گناہ ہے کہ جھوٹوں پر تو قرآن پاک کے اندر لعنت بیان فرمائی گی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اچھا آگے آئیے اسئلۃ، سوالات وغیرہ یہاں پر آئیں، مشق۔ تو 2 طرح کے سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے عجب عما یاتی، آنے والے سوالوں کے جواب دو، ٹھیک ہے، عجب اکریم کے وزن پر، تو یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی تو جواب دے۔ ان ما تھا اصل میں، ٹھیک ہے نا، ان ما یعنی ما یاتی، جو آنے والے ہیں ان کے جو تو جوابات دے۔ تو یہاں 2 سوال ہیں، الف اور با۔ تو یہاں پر یاد رکھیے کہ عجب اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے، تو تعلیل کا ہم ایک سلسلہ لے کر چل رہے ہیں، قرآن پاک پہلا، دوسرا، تیسرا، یہاں سے نا آگے سارے قرآن پاک کے جو پارے ہیں، تو معلل سیغے جن کے اندر تعلیلیں وغیرہ ہوئی ہیں، تو ان کے ہم سیغے لے کر چل رہے ہیں۔ تو جو احباب خواہش رکھتے ہوں تو ضرور وہاں پر بھی تشریف لائیے، اور یہاں ڈسکرپشن کے اندر بھی ان کی لنکس موجود ہوں گی قرآنی سیغے کے نام سے، تو ضرور ان کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ بہرحال سوال نمبر 1 ہے لماذا تحسن الی الفقیر، تو فقیر کے ساتھ احسان کیوں کرتا ہے؟ اب جتنے بھی آگے مشقیں آئیں گی تو اس کے 2 طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب ان مشقوں کو حل کریں گے سوالات کو، تو سب سے پہلے کوشش کریں آپ کو جو آپ نے سبق یاد کیا ہے، جو پڑھا ہے، تو اس کو ذہن میں لائیں کہ کیا اس کے اندر ہم نے اس کا جواب پڑھا ہے۔ اگر پڑھا ہے تو پھر زبانی جواب دینے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ آپ رف کاپی پر لکھ سکتے ہیں، تو اس کو پہلے زبانی لکھیں کہ آیا کہ کیا میں جواب دینے کے قابل ہو گیا ہوں۔ اگرچہ آپ کا غلط ہو، ہر دفعہ ہی غلط ہو، لیکن آپ کوشش کریں کہ ہر دفعہ آپ زبانی لکھیں۔ زبانی لکھنے کے بعد پھر کتاب جو آپ نے سبق پڑھا ہے تو اس کے اندر بھی اس کا جواب ڈھونڈیں۔ تو اس طرح اگر وہاں پر بھی آپ کو ملتا ہے تو زبردست ہو گیا، آپ کا چیک بھی ہو جائے گا کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر غلط بھی ہوا تو کوئی بات نہیں، آپ کی محنت ضائع نہیں جائے گی۔ تو جتنی بار بھی آپ کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ آپ کا صحیح ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کو ایک طریقہ مل جائے گا کہ جواب کیسے تلاش کیا جاتا ہے، عربی کا جواب عربی میں کیسے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو طریقہ یہ تھا کہ پہلے خود کریں، پھر کتاب کے اندر ڈھونڈیں۔ اگر آپ نے خود بھی کیا ہے اور وہاں پر جواب آپ کو نہیں ملا، مطلب کتاب کے اندر، جس طرح یہاں پر بھی 1-2 سوال آئیں گے
کہ بعض اوقات وہاں جواب آپ کو نہیں ملے گا. جس طرح لماذا تحسن الفقیر، کہ تو فقیر کے ساتھ احسان کیوں کرتا ہے. اب یہ کیوں کرتا ہے یہاں پر اس کی علت ہمیں نظر نہیں آئی، ٹھیک ہے نا. شروع میں ہم نے جو پڑھا نا سبق انا احسن الفقیر البائس، ٹھیک ہے، تو اس کا انہوں نے وجہ نہیں لکھی، بس یہ لکھا کہ میں فقیر جو حاجت مند ہے اس کے ساتھ احسان کرتا ہوں. لیکن یہاں سوال میں انہوں نے وجہ پوچھی کہ کیوں، لماذا، کیوں. تو اب اس کا جواب ہمیں خود دینا پڑے گا. ٹھیک، آپ کوئی بھی اپنی طرف سے لکھ سکتے ہیں. یہ بھی لکھ سکتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو محسنین ہیں، نیکوکار ہیں، بھلائی کرنے والے ہیں دوسروں کے ساتھ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے. تو یہ بھی جواب اس کا بن جائے گا. تو اس طرح آپ اپنے ذہن کو دہرائیں. ٹھیک ہے، ذہن کے اندر یہ سارا گھمائیں گے تو پھر آپ کا ذہن بھی بڑھے گا اور اس طرح آپ کو طریقہ کار ملتا جائے گا. تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو میرا یہ عرض سمجھ آگے ہوگی. آگے کہتے ہیں کہ لماذا تلعب، تو کیوں کھیلتا ہے. اب اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے سبق پڑھا کہ اس کا جواب موجود ہے. تو انہوں نے کیا پوچھا، کیوں کھیلتے، لماذا تلعب، تم کیوں کھیلتے ہو. ٹھیک ہے، تو اب اس کا کیا تھا، انا العب فی وقت اللعب، تو یعنی مطلب اس کا یہی ہے کہ کھیل کے وقت کھیلتا ہوں. اور وہ آگے والا جواب ہے ومتى تلعب، تو کب کھیلتا ہے. اس کا جواب وہ بنے گا جو کتاب کے اندر ہم نے پڑھا ہے. لماذا تلعب اس کی وجہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ ہم خود لکھتے ہیں. تو ہم جس طرح جانتے ہیں، جس طرح میں نے سبق کے اندر بھی عرض کیا کہ صحت کو بحال کرنے کے لیے کھیلنا چاہیے، تو اسی طرح کا آپ جواب بھی دے سکتے ہیں کہ العب لحسن صحتی، کہ میں کھیلتا ہوں صحت کی تندرستی کے لیے، حسن صحت کے لیے کھیلتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ جواب آپ نے خود دینا ہے. اچھا، وما تلعب، اور تو کب کھیلتا ہے، تو اس کے بھی جواب کئی طرح ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے لکھیں، پھر کتاب کو دیکھیں، کتاب کے اندر کیا ہے، انا العب فی وقت اللعب، میں کھیل کے وقت کھیلتا ہوں، یہ بھی جواب چل جائے گا. ٹھیک ہے، اور آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ وَأَلْعَبُ یا وَأَنَا أَلْعَبُ فِي الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ، کہ میں صبح سویرے کھیلتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی یہ جواب چل جائے گا. آگے سوال نمبر 2 ہے اکتب بالخط الجید، خوش خط لکھیں، عمدہ خط کے ساتھ لکھیں. ٹھیک ہے، تو ان الکذاب یکرہ الناس، تو اب یہ جو آپ نے عبارت دیکھی ہے اس کو آپ نے بار بار نیچے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں لکھوایا جا رہا ہے، یہ اس لیے تاکہ آپ ابھی نئے عربی کتابوں کو شروع کر رہے ہیں درجہ ثانیہ میں، تو آپ کو عربی جو رسم الخط ہے یہ پہچان میں آئے کہ عربی کے الفاظ اور اردو کے الفاظ کا فرق کیا لکھنے میں. تو اسی طرح یہ ہے، اور آگے بھی امید کرتا ہوں یہ مشقوں کے اندر آئیں گے. نہ بھی آئیں تو آپ عربی کو بھی کچھ نہ کچھ وقت دیا کریں کہ ان کی لکھنے کی خوش خط لکھیں، کہ خوش خط بہت زبردست ہوتا ہے اور یہ پیپروں کے اندر بھی بندے کو اچھے نمبر بھی دلاتی ہے، اساتذہ کو بھی خوش کرتی ہے، دعائیں بھی دلاتی ہے، اور دیکھنے والوں کو یہ لطف دیتی ہے، ایک فرق دیتی ہے کہ کتنا اچھا اس نے لکھا ہوا ہے. اور عربی عبارت ہو تو بہت زبردست لکھنا چاہیے، کہ عربی سے محبت کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عربی بولنے میں، سیکھنے میں، سمجھانے میں اور سمجھنے میں مدد عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.